ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا. مردہ کھانا اللہ حرام فرمائے. مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے. اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا. 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا. کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز. اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے. خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا. چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا؟ مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں، یہ تو سب کو پتا بھی ہے. مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے. اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی. اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے. خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے. کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کھٹوری میں، اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے. اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کھٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں. لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے. چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کے اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو. 2 چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا. اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، پورک، اور اس کو الگ الگ کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے. اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی اسکن کا الگ استعمال ہے. تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے. چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے. انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں ہیں
جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشمانی کہتے ہیں. کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں. اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے. حیرت ہوتی ہے. اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے. تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں. یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے. ہم ہے ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں. کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں. جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں. آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں. رزق حرام ہوتا ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھیں. کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. ہاں بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی. تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا. لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ بغیر اس کے رہتے ہیں. نظام تم نے دماغ میں بنایا ہے. اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو. تم جس طرح سے اس کو ٹریننگ دیتے ہو یہ جسم ویسا ہی قبول کرتا ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کو بھی کھانا حرام ہے. اب یہ آیت جو ہے اس کو کچھ وہابی لوگ ہمارے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ فرمایا گیا اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جو جانور ہیں ان کو کھانا حرام ہے. تو سنی لوگ غوث پاک کے نام پہ بکرے چھوڑتے ہیں، غریب نواز کے نام پر بکرا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. کفار و مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ذبح کرتے تھے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے، ان کے نام پر کاٹتے تھے. اس کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی. اگر کسی بکرے کو بزرگوں کے نام پر ایسی چھوڑا گیا ہے تو صرف اس کو نسبت دی گئی ہے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی. کبھی غوث پاک کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے. غریب نواز، ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بھی ذبح نہیں کر سکتے، کسی کا نہیں. ذبح کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا نام. تو آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوں، حلال کیے گئے ہوں، حلال مطلب ذبح کیے گئے ہوں، ان جانوروں کا کھانا حرام ہے. اور بیچارے کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے. غوث پاک کے نام پر یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، غریب نواز کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ خود بھی جو ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بکرے تو بہت سارے لوگوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے خرید کر آپ بکرا خرید کر کے لائے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ڈاکٹر کا بکرا ہے. یہ تو کہیں گے یہ تو احمد کا بکرا ہے، زید کا بکرا ہے، خالد کا بکرا ہے.
نام تو دیا نا, جس کا بکرا ہے اس کا نام دیا. تو بیچارے یہ وہابی بولیں گے کہ یہ احمد کا بکرا حرام ہو گیا, خالد کا بکرا حرام ہو گیا کیونکہ اس کے نام پر آ گیا. تو دیونار کے سارے بکروں کو کہو اللہ کے بکرے ہیں, یہ نہیں کہیں گے. اور دوسرے یہ تو نام کے بکرے ہو گئے, اور کچھ تو ہوتے ہیں راجستھانی بکرا, پنجابی بکرا, یو پی کا بکرا, تو پھر علاقے کا بھی نام دے دیے تو بھی بکرا حرام ہو جائے. اس کا مطلب سمجھو کہ بکرے کو یا کسی بھی جانور کو کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا تب وہ حرام ہے. زندگی میں اس کو نسبت دی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ وہ نسبت دینے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. بزرگوں کے نام سے اگر کسی جانور کو نسبت بھی مل جاتی ہے تو وہ ممتاز ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے, اصحاب کہف کا کتا. ہاں, اصحاب کہف کا کتا, جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلتا رہا, ان کے ساتھ غار میں جا کر سویا بھی. حدیث میں ملتا ہے کہ جانوروں کو قیامت کے دن معدوم کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. ارے کتا, وہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنے تھے اصحاب کہف, ان کی صحبت اختیار کیا اللہ والوں کی, کتا ہو کر کے جنت میں گیا. اور پھر آپ سوچئے انسان ہو کر اگر اولیاء کی صحبت اختیار کرے تو کیا اس کو اس نسبت کی برکت نہیں ملے گی؟ ہاں, اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر سمجھو. آپ نے غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. یعنی سرکار غوث پاک آپ کا پنجا, یہ پنجا ہوتا ہے, ہاں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. سرکار غوث پاک آپ کا پنجا جس کے پیٹھ پر ہو, آپ کی حمایت جس کے ساتھ ہو, وہ دب کیوں سکتا ہے؟ وہ کبھی کسی سے دبے گا نہیں, دبے گا. کیوں؟ ایک واقعہ بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لاتا نہیں مطلب ڈینجر کا مطلب نہیں ہے, خطرے, خطرہ خاطر میں لاتا نہیں, یعنی دل پہ ذرا برابر پرواہ بھی نہیں کرتا کہ سامنے شیر کھڑا ہے. کون؟ دربار غوث کا کتا. واقعہ تھا کہ آپ کے دربار پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کمزور کتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں, اور لنگر کا کھا کر کے پلتا تھا. اس محلے میں حضرت احمد جام ایک بزرگ تھے بغداد کے, وہ شیر کی سواری کرتے تھے, اور وہ جس محلے میں جاتے تھے ایک گائے کی قربانی دینی پڑتی تھی. باری باری ان کا شیر جاتا تھا. غوث پاک کے محلے میں جب پہنچا تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ جاؤ ان کے لنگر سے ایک گائے لے کے آؤ ہمارے شیر کے لیے. لوگ آئے, غوث پاک سے کہا, آپ نے منع نہیں فرمایا, کہا لے جاؤ لنگر سے ایک گائے ان کے شیر کے لیے. لے کر کے گئے. اب میں یہاں گائے کا ذکر کر رہا ہوں, کہیں اس کو کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے. ہاں بھائی, وہ شیر کھا رہا تھا, تو شیر کے لیے وہاں بھیجا جا رہا تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگر سے گائے کو بھیج دیا, لیکن ساتھ میں وہی کمزور کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ چلا, اور اس کے بعد جیسے ہی بھوکا شیر گائے پر جھپٹ رہا تھا, دم زدن میں دنیا نے دیکھا کہ یہ لاغر کمزور کتا چھلانگ لگا کر اس شیر پر حملہ آور ہوا اور دم زدن میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ شیر کو یہ کتا پھاڑ کر کے رکھ دیا. احمد جام جو بزرگ سواری کرتے تھے وہ کھڑے ہو گئے, دیکھنے لگے کہ ایک لاغر اور کمزور کتا میرے شیر کو شکار کر گیا. پھر پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ لوگوں نے بتایا دربار غوث کی ہڈیوں پر پلتا ہے. اب یہی بات ہے, یہ نسبت کی بات ہے. تم یہ مت دیکھو کہ یہ کمزور ہے, لاغر ہے, یہ دیکھو کہ نسبت کہاں سے رکھتا ہے. ہم بھی اسی لیے فخر سے کہتے ہیں یا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں سلامت رکھے. تو آیت میں جو بتا رہا تھا اس میں 4 کا ذکر تھا کہ مردہ کھانا,
خون کا کھانا، سور کا گوشت کھانا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا یہ حرام ہے۔ اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ یہ شارٹ ٹائم میں بیان کرنا پاسبل بھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے بچیں، رزق کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ آج کے دور میں دیکھ نہیں رہے لوگ پیشاب کی پولیتھین بیچنے پر آ گئے ہیں۔ ہاں، گائے کا پیشاب بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے ایڈورٹائز کے ساتھ، اور یہ گوبر بھی بیچ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہاں پر ہی ہے، اور لوگ اس کی بھی تعریف میں ایڈورٹائز کرنے والے لوگ کیسے آتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اس کو دھارمک بنا کر کے جس طرح سے حالات ایسے بدل گئے ہیں تو کل کو ہمارے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں کامن نہ بن جائیں، یہ سب چیزیں عام نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ڈراؤ کہ حرام روزی کی طرف تمہارا ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔